مولانا کچھ اور سوالات ہیں. عید کے روز قریبی رشتہ دار اپنے ان رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں جہاں کچھ عرصہ پہلے کسی کا انتقال ہوا تھا. اس موقع پر ان کو نہ پانی دیا جاتا ہے نہ شیر خورما. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں. عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو ایسے رشتہ داروں کے ہاں جانا ہی چاہیے جن کے ہاں کچھ دنوں پہلے اموات ہوئی ہوں، ان کی ہمدردی میں جانا چاہیے. لیکن جو لوگ جائیں وہ کھانے پینے کی امید لے کے جائیں کہ ہمارے وہاں خاطر تواضع کی جائے گی، کھلایا پلایا جائے گا، تو یہ بھی ایک خامخواہ کے لیے ایک امید باندھ لینا ہے. اگر خاطر تواضع کو نہ ہو تو اس کا برا نہیں ماننا چاہیے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ فرض کر لینا کہ چونکہ یہ لوگ پرسے میں آئے ہیں اس لیے ان کو کچھ نہیں دینا چاہیے، نہ پانی تک نہیں دینا چاہیے، یہ تصور بھی محض کلچر کا تصور ہے. اسلامی شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وہ جو سوگ کا دن تو صرف 3 دن کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو اگر عید کے موقع پر کچھ لوگ تعزیت کے لیے پوسے کے لیے آئے ہیں تو ان کو کچھ اگر ہم کھلا پلا دیں گے، عید کی سوئی بنی ہے وہ کھلا دیں یا اور کچھ کھلا دیں، کھجور کھلا دیں، پانی پلا دیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح کا ایک اور سوال ہے. گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اس کے بعد آنے والی عید کو غم کی عید کہتے ہیں. اس موقع پر گھر کے لوگ پرانے کپڑے پہنتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. دیکھیں غزوہ احد میں کتنے 70 مسلمان شہید ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے تھے. لیکن کیا اس کے بعد جو عید آئی تھی کیا ان مسلمانوں نے کوئی اس طرح کا کوئی غم منایا تھا؟ نہیں منایا تھا، کوئی روایت میں نہیں آتا. تو میں نے عرض کیا ہے کہ غم وغیرہ کا حدیث میں سوگ کے لیے تو صرف 3 دن قرار دیے گئے ہیں. اس موقع پر کہ ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، بہت قریب ابا کا انتقال ہوا ہے، اماں کا کچھ ہو گیا ہے، تو اگلی عید میں ہم عید کے نئے کپڑے نہیں بنائیں گے. یہ تصور بھی صحیح نہیں ہے. ایک اور سوال ہے کہ ہمارے شہر میں 27 رمضان کو تراویح مکمل ہوتی ہے. اس موقع پر محلے کے لوگوں سے پیسے جمع کیے جاتے ہیں، اس کی شیرینی تقسیم کی جاتی ہے. کیا یہ کرنا جائز ہے؟ دیکھیں اس عمل کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے، لیکن اگر کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. خوشی کا موقع ہوتا ہے، قرآن ختم ہوا ہے، تو اگر اس موقع پر کچھ صاحب حیثیت لوگ ہی چند لوگ کچھ پیسے اکٹھا کر کے مٹھائی منگوا کے کچھ تقسیم کر دیں، یا کچھ نوجوان محلے کے مکانات میں جاتے ہیں لوگوں سے پیسے وہ چندہ کرتے ہیں، تو اگر بغیر کسی دباؤ ڈالے لوگوں سے پیسے وصول کر لیے جائیں اور لوگ خوشی خوشی دے دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. گویا کہ ختم قرآن پر تقسیم کرنا مٹھائی وغیرہ اس میں کوئی حرج نہیں. ایک توفیہ آفرین ہیں، مہاراشٹر سے لکھتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ سحری کھاتے ہوئے اذان ہونے لگے تو کھانا روک دینا چاہیے یا کھانا مکمل کر لینا چاہیے؟ دیکھیے بعض احادیث میں تو آتا ہے کہ اگر مؤذن اذان دے دے کوئی کھا رہا ہو تو اسے کھانا مکمل کر لینا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے تھا. اچھا. اس زمانے میں گھڑی نہیں تھی، لوگ آسمان دیکھ کے وقت کا انتظار کیا کرتے تھے. اچانک آدمی اٹھا ہے، سحری کر رہا ہے، اچانک اذان ہو گئی ہے، تو اس وقت کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آدمی فوراً ہاتھ نہ روک لے بلکہ کھانے کو مکمل کر لے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جبکہ گھڑیوں کا رواج ہو گیا ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں گھڑی ہے، ہر موبائل میں گھڑی ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ کئے بج کے کئے منٹ پہ سحری کے وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے 5 منٹ کے بعد احتیاطاً اذان دی جاتی ہے. تو اس صورتحال میں اگر کسی کی آنکھ لگ گئی ہو سحری کے وقت میں، وہ نہ اٹھ سکا ہو اور اچانک اٹھا ہو، کھانا لگا ہو، اذان ہو رہی ہو، تو اس کو احتیاطاً یہ ہے کہ اس کو ہاتھ روک لینا چاہیے، پھر نہیں کھانا چاہیے. شیموگا سے نسیمہ پوچھتی ہیں کیا وتر کی نماز تراویح کے بعد پڑھنا ضروری ہے یا بعد میں تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ
اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی رات کی نمازوں میں سے آخری نماز وطر کی بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ تہجد کی نماز کے بعد آپ وطر پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر کسی کو یقین ہو کہ وہ لازماً اٹھ جائے گا، سحری میں آنکھ نہیں لگے گی اس کی، اٹھ جائے گا اور اٹھنے پر اتنا وقت رہے گا کہ وہ کچھ رکعتیں تہجد کی بھی پڑھ لے گا، تو ایسا آدمی وہ تراویح کے بعد کی وطر چھوڑ سکتا ہے اور وہ اپنے جب وہ تہجد کی کوئی رکعتیں پڑھے گا اس کے بعد میں وطر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اندیشہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ لگی جائے یا وقت نہ رہے، چھوٹ جائے ہماری وطر، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تراویح کے بعد وہ وطر وہ پڑھ لے۔ جو شخص تراویح کے بعد وطر جو پڑھ لے وہ بھی بعد میں اگر اس کو موقع ملے تو وہ کچھ رکعتیں تہجد کے نام سے وہ پڑھ سکتا ہے۔ آصف الدین صاحب ہیں دہلی سے، وہ وطر کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ وطر نماز تراویح کے بعد باجماعت پڑھنا افضل ہے یا تہجد کے وقت تنہا پڑھنا؟ تو میں نے بھی بتایا کہ جیسے آدمی کو جس میں بھی سہولت ہو، اگر تہجد کے وقت میں چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو بہتر ہے کہ آدمی تراویح کے بعد وطر باجماعت جو پڑھی جاتی ہے اس میں وہ شریک ہو جائے، وطر ادا کر لے۔ لیکن اگر کسی شخص کا معمول ہی ہو کہ وہ لازماً اٹھتا ہے، تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہے، کوئی رکعتیں بھی وہ ادا کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ آخری رات میں تہجد ہی کے وقت میں وہ وطر پڑھے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو مولانا میرا خیال ہے کہ ہم یہیں بریک لیتے ہیں، اس کے بعد نماز کا جو بریک ہمارا ہے۔ ناظرین، عصر کا وقت ہو چکا ہے، اب ہم لوگ نماز کا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم لوٹیں گے اور بقیہ سوالات پھر لیتے ہیں۔